ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں۔ میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں متع نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے۔ منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو۔ جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے۔ ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں۔ اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو۔ شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے۔ لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے، ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے۔ یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا راستہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا، صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا۔ فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے، اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو میسر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں تب، اپنے گاؤں میں ہیں تب، اپنے شہر میں ہیں تب، بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب، اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں تب، ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کی دکان کے پڑوس میں، آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، پیار و محبت کے بجائے دشمنی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنجال اور اس دلدل سے ملک کو نکالیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اقتدار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے،
تو اس ملک کے مستقبل کی خیر نہیں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے جو دھرم گرو کہہ چکے وہ بھی یہی کہہ کر کے اٹھے ہیں۔ سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ 1400 سال سے رہتے چلے آئے ہیں، اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے، اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔